امام کی بیعت ہوتی ہے، امام کو اگر ہم نے مجتہد کہہ دیا نا تو امام کی توہین ہے۔ دقت چاہوں گا، ہم اپنے ائمہ کو مجتہد نہیں کہہ سکتے۔ مجتہد ہوتا وہ ہے جو کوششیں کرنے بعد، تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ہمارا امام کوششوں کے بعد نتیجے پہ نہیں پہنچتا، لوح محفوظ کو پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ائمہ کو، اہل بیت کو مجتہد کہنا توہین ہے، اور تقلید مجتہد کی ہوتی ہے۔ جی شیعہ حضرات لوگوں سے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ تم عام لوگوں کی تقلید کرتے ہو اور ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ آتا ہے شاید کہ یہ امام جعفر کی تقلید کرتے ہیں اور ہم امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ان کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ تم ان ائمہ کو مانتے ہو اور ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ آخر یہ کہتے ہیں کہ آخر اہل سنت نے امام جعفر کو کیوں نہیں لیا، اور ہم نے تو اہل بیت کو لیا ہے اور ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے یہ لوگ انہیں ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اصل میں بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور ان کی اصل بات کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ امام جعفر کو یا اپنے باقی ائمہ کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح کہ باقی اہل سنت ائمہ کو باقی کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی۔ کچھ لوگ ہیں جو تقلید ایسی کرتے ہیں کہ کسی دلیل کو نہیں دیکھتے، لیکن جاننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ائمہ کی تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق بات بتاتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو تو وہ ہم نہیں مانیں گے۔ جس طرح کہ کافی سارے مسائل میں پاکستان میں، کیونکہ حنفی حضرات ہیں، انہوں نے ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے۔ تو کیوں اختلاف کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کا یہ مسئلہ جو ہے نا قرآن یا حدیث کے خلاف ہے، لیکن شیعہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ امام جعفر کو یا باقی اپنے ائمہ کو اس طرح نہیں مانتے، بلکہ وہ ان کو اس طرح فالو کرتے ہیں جس طرح پیغمبر کو ماننا چاہیے۔ یہ ان کی تقلید نہیں کرتے، یہ ان کی بات کو حجت مانتے ہیں، اور اسے کسی چیز پر، قرآن و حدیث پر چیک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، چیک کرنے کی بات اگر کہیں گے تو اس طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حدیث جو صحیح ہوتی ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، جو قرآن کے خلاف ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ جو امام کی بات قرآن مجید کے خلاف ہو تو وہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ امام نے بات نہیں کہی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ثابت ہو جائے وہ ہم پر حجت ہے، اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں جو امام کی بات ثابت ہو جائے وہ لازمی فالو کرنی ہے۔ یہ ان ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، ان کو مجتہد نہیں مانتے، بلکہ جس طرح ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یہ اسی طرح اپنے ائمہ کی اتباع کرتے ہیں۔ تو پھر یہ تقلید کس کی کرتے ہیں اور یہ فقہ جعفریہ کیوں کہلاتی ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ ان کو حجت مانتے ہیں، ان کی اتباع ویسے ہی کرتے ہیں جیسے نبی کی کرنی چاہیے۔ جیسے ہم نبی کی باتوں کو حجت مانتے ہیں، یہ ویسے امام کی بات کو حجت مانتے ہیں۔ یہ تقلید کس کی کرتے ہیں؟ یہ تقلید آج کے کسی مجتہد عالم کی کرتے ہیں۔ جیسے آج کل آیت اللہ سیستانی، مکارم شیرازی وغیرہ بہت سارے ان کے مجتہدین ہیں جن کی یہ تقلید کرتے ہیں ابھی اس دور کے کسی عالم کی۔ تو کیا فرق ہوا؟ ان کے اور ہمارے درمیان
فرق یہ ہوا کہ ہم نبی کی بات کو مانتے ہیں، اور کسی عالم کو اگر مانتے ہیں، کوئی شخص تقلید کرتا ہے تو اس کو حجت نہیں مانتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اگر اس کی بات کوئی قرآن و حدیث سے خلاف ہوئی اور اس امام نے واقعی کہی ہو تو پھر بھی نہیں ماننی۔ اور یہ جو ائمہ کو لوگ مانتے ہیں اہل سنت کہلوانے والے، وہ ان کو حجت نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی دین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ لیکن شیعہ جو ہیں وہ ان کی بات کو حجت مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے ہی ہے، ویسی ہی اس کی حجت ہے جیسی قرآن کی حجت ہے، اس کو بھی ویسے ہی ماننا ہے، کیونکہ ان کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جس بھی عالم کی بات مانیں گے وہ معصوم نہیں ہوتا، اس کی بات قرآن و حدیث پر چیک ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا امام ہے اس کی بات حجت ہے، وہ معصوم ہے، وہ کبھی غلط بات کر ہی نہیں سکتا۔ اور جس کی یہ تقلید کرتے ہیں وہ آج کے دور کا کوئی عالم ہے جو امام کی بات کے مطابق فتویٰ دیتا ہے۔ یہ تقلید ویسے نہیں کرتے، پہلے دور کے علماء کی نہیں کرتے۔ اپنے ائمہ جن کو یہ نام دیتے ہیں وہ اس طرح کے امام نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ علم شریعت کے امام ہیں، اور ان کے جو ہیں وہ شریعت کے امام ہیں، جس طرح نبی ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم پہلے علماء کی تقلید کرتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں بھی وہ بھی ان کو حجت نہیں مانتے، تو یہ اسی طرح آج کے دور کے علماء کی تقلید کرتے ہیں۔ جیسے اہل سنت کہلوانے والے کچھ لوگ پہلے والے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، امام جعفر کے زمانہ کے لوگوں کی، یہ اس طرح کی آج کے لوگوں کی کرتے ہیں۔ جس طرح اہل سنت والے لوگ نبی کی بات مانتے ہیں، یہ اسی طرح امام کی بات مانتے ہیں۔ جس طرح ہمارے لیے نبی کی بات حجت ہے، ان کے لیے اسی طرح امام کی بات حجت ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے وہ نبی کی باتوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی بات غلط سمجھی ہے تو ہم اسے رد کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں جو دین لیا گیا ہے، جو ان کے تقلید کے مرجع ہیں، وہ اپنے اماموں سے بات لیتے ہیں، اور اگر ان کی کوئی بات امام کی بات کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نبی کو مانتے ہیں اس طرح یہ امام کو مانتے ہیں، اور جس طرح ہم پہلے والے امام کو مانتے ہیں اس طرح یہ آج کے مرجع تقلید عالم کو مانتے ہیں۔ تو ان کا اور ہمارا بہت زیادہ فرق ہے، اور ان کی تقلید اور ہماری تقلید میں فرق ہے۔ ہمارے جو لوگ تقلید کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی تقلید کرتا ہے کہ قرآن و حدیث پر چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جو امام نے کہہ دیا وہ سچ ہے، تو وہ تو گمراہی کے راستے پر ہے۔ اور جو کسی ایسی بات کو فالو کرتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور ایک عالم کے طور پر لیتا ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو تقلید ہے وہ آج کے عالم کی تقلید ہے، وہ باقی اہل سنت کی طرح نہیں ہے۔ آج کے کسی زندہ عالم کی تقلید کرتے ہیں، اور ان کے جو امام ہیں ان کا رتبہ نبیوں کی طرح ہے، ان کی تقلید نہیں کرتے، یہ اتباع کرتے ہیں۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو جس طرح کے پہلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا، یہ واضح طور پر سمجھا رہا ہے کہ ہم اپنے امام کی تقلید نہیں کرتے بلکہ اتباع کرتے ہیں، اور ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں، یہ امام کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم جس طرح نبی کو مانتے ہیں یہ اسی طرح امام کو مانتے ہیں۔